بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ بہذہ الساعۃ وفی ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا وظہیرا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن رب الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق عقیدۃ الحسین علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل محمد مالک خالق کائنات کا پالنے والا جناب سیدہ کریم کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ان سلیوں کی قدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں سب کو قبول عطا فرما۔ جو مومن بچہ ہے ہمارے کربلا کا صدقہ اس کا بھائی جلیل ہے بیمار ہے ہمارے کربلا کی نارائن پاک کے صدقے میں اسے صحت کاملہ صحت عطا اسے شفائے کاملہ صحت عطا فرما۔ کربلا والوں کی پریشانیوں کا صدقہ تمام مومنات کی پریشانیوں کو دور کرنا بالخصوص وہاں مجلس کی تحقیقات میں اضافہ کرنا یہاں جتنے دوست احباب تشریف لاتے ہیں پروردگار عالم تمام کی مشکلوں کو مشکل کشا کے صدقے میں حل فرما دے۔ سب مل کے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ میرا ہے بلا پر صلو نہیں بنی ماشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صلوات و اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری حیدری حیدریت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ آل باد محمد کے مخلوق کے لانا آل محمد کے بلند کا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آل ادھر کہہ گئے تم آئے گے تو کتنا کہہ گئے صلوات کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم عزاداران مظلوم کرم مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک ایک قدم چل کے آنا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں اسے عبادت کا شمار کرے۔ کیوں جو پتہ ہے یہ بچے جو اتنا سفر طے کر کر اس مجلس اعلیٰ میں اس مجلس کو رونق رکھتے ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ اس دروازے پر دشمن بھی آ جائے وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بے شک دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی آ گیا
مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ قاتلوں کو شربت پلا دیا، قاتلوں کو شربت پلا دیا، اور پھر حسین ابن نوین لعین جو قاتل شہزادہ کے اوپر ہے، مدینے میں آیا بھٹکا ہوا تھا، بھوک اور پیاس سے تڑپا ہوا تھا، سیدوں کے دروازے پر آ گیا، ہائے ہائے، اسے کھانا بھی ملا، اسے پانی بھی ملا، پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے پانی پیا، اور کھا کے پی کے کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ہائے 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 ہائے، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے فرمایا او لعین ابن لعین، میں عقل کل ہوں، میں عقل کل ہوں، مجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس سے بھی کھانا کھایا، اور جو ہے نا، تو اگر دوست مانگنے آ جائے کیوں نہیں دیں گے؟ مل کے سلوات کا دیا پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ صاحب توجہ چاہوں گا، آپ میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ ولایت 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 لوگ کہتے ہیں، ولایت ہے کیا چیز؟ سبحان اللہ، ولایت ہے کیا چیز؟ قربان جائے۔ مولانا روم سبحان اللہ، اپنے مدرسے میں بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے بچوں، میری باتیں سمجھ آتی ہیں آپ کو؟ بچوں کو پڑھا رہے تھے، کتابوں کے انبار، علم کے انبار، سبحان اللہ، کہ ادھر سے ایک علی کے ماننے والے کا گزر ہوا، ہائے ہائے ہائے، علی کے ماننے والے کا گزر ہوا، علی کا نہیں، ماننے والا ہے، شمس تبریز، جن کی یہ شمسی سادات اولاد ہے، گزر ہوا، دیکھا کہ مولانا روم پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں داخل ہو گئے، مولانا روم نے ڈھول بجا دیا، اور تیرے پیروں میں مٹی لگی ہوئی، تیرے پیر گندے ہیں، تیرا لباس گندا ہے، مدرسے میں داخل ہو گیا، کتابوں کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کے کہا مولانا روم یہ کیا ہے؟ کتاب اٹھائی، پوچھا یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے جلدی سے ہاتھ سے کتاب چھین کے کہا اسے تم نہیں جانتا، ہائے ہائے، اسے تم نہیں جانتا، کہا اچھا، علی پر ماننے والا ہے، اولاد علی ہے، علی نہیں ہے، توجہ ہے نا؟ کتاب ہاتھ سے چھینی، کہا اسے تم نہیں جانتا، کہا اچھا میں نہیں جانتا، کتاب اٹھائی تالاب میں پھینکی، دوسری اٹھائی کتاب تالاب میں پھینکی، کتابیں اٹھاتا گیا تالاب میں پھینکتا گیا، مولانا روم نے شور ڈال دیا، اور میری ساری زندگی کی کمائی، میری ساری زندگی کا علم انہیں ضائع کر دیا، برباد کر دیا، کتابیں پانی میں، اب کتاب کو پانی میں سے نکال کے نا، شاہ شمس تبریز پانی میں سے کتاب کو نکالا، ہاتھ مارا، پانی نکلنا چاہیے تھا نا، پانی نکلنا چاہیے تھا، ہاتھ مارا تو مٹی نکلی، کتاب نکالتے جاتے تھے، ہاتھ مارتے مٹی نکلتی جاتی تھی، مولانا روم کی نیند کھلی، مولانا روم سب کچھ بھول گیا، پوچھا شمس یہ کیا ہے؟ فرمایا اسے تو نہیں جانتا، یہ ہے ولایت علی بن ابی طالب، جو شمس کو نہیں پہچانتے وہ اس کے دادا کو کیا پہچانیں گے؟ وہ جو ہے نا، جو شمس کو نہیں جانتا وہ علی کو کیا جانے گا، جو علی کو نہیں جانتا وہ رسول رحمت کو کیا جانے گا، جو رسول کو نہیں جانتا وہ اللہ کو کیا پہچانے گا؟ سبحان اللہ، مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہ میں نے سورہ نجم میں مبارکہ سے 4 آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کی بات کی، 4 آیات مبارکہ سورہ نجم، بھائی توجہ میں تب رکھنا، یا پیچھے بیٹھ جاتے ہو آگے آگے بیٹھا کرو، 4 آیات مبارکہ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سبحان اللہ، ہائے ہائے،
اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، جب وہ ٹوٹا، ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا صاحب نہ کبھی گمراہ ہوا، نہ کبھی بہکا، نہ کبھی بہکا۔ کہنے والوں نے یہ کہا کہ اسے ہذیان ہو گیا، قرآن کہتا کبھی بہکا نہیں۔ تو بتاؤ قرآن کی مانے یا ان کی مانے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بس میرا حبیب، بس میرا حبیب وحی الہی کے بغیر خود سے بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ وحی الہی نہ ہو جائے۔ اب پیغمبر اعظم پر، پیغمبر اعظم کے پاس کچھ لوگ آ گئے۔ بھائی توجہ بیٹا، بیٹا سبحان اللہ، یہ عبادت ہے، عبادت میں ہماری عبادت ادھر ادھر دیکھنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ توجہ ہے۔ لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں سیدہ سے نسبت چاہیے، ہائے ہائے ہائے، ہمیں جناب سیدہ کا رشتہ چاہیے۔ پیغمبر اعظم پر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مصداق ہے، جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے پیغمبر اعظم زبان مبارک سے کوئی ارشاد نہیں فرماتے۔ توجہ ہے نا، پیغمبر اعظم نے فرمایا، پیغمبر اعظم نے انکار کیا، لیکن لوگوں نے اصرار کیا، کہا ہمیں رشتہ دے دے نسبت حاصل کرنے کے لیے، لیکن رسول رحمت نے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ پیغمبر اعظم نے انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا، پیغمبر اعظم نے انکار کیا، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم نہیں مانتے تو دیکھو آسمان پر وہ ستارہ ہے، وہ ٹوٹ کر جس کے صحن میں آئے گا سیدہ کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور جو ہے جناب سیدہ کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ عزیزارو ستارہ ٹوٹا، قرآن کا فیصلہ ہے، اور قسم کھائی ہے اللہ نے۔ دیکھیے ہم قسم کھائیں نا تو اپنی ماں کی قسم کھائیں گے، باپ کی قسم کھائیں گے، بیٹے کی قسم کھائیں گے، ایسا ہے نا؟ کیوں؟ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکہ میری بات کو تسلیم کیا جائے، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے جو کل کائنات کا پالنے والا ہے، کل کائنات کا خالق ہے؟ لیکن وہ قسم کھا رہا ہے۔ 82 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے قرآن میں، 82 قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں، اور قسم کھا کے کہتا ہے مجھے قسم ہے ستارے کی جب ستارہ ٹوٹا، ستارہ ٹوٹا قبلہ اس نے مدینے شہر کا چکر کاٹنا شروع کیا، مدینے شہر کا چکر کاٹنا شروع کیا، جناب سیدہ کے حجرے کا چکر کاٹا، مدینے شہر کا چکر کاٹ رہا، 7 چکر مدینے شہر کے لگائے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ چکر کاٹتا رہا اور مدینے والوں کو چکر آتے رہے، مدینے والوں کو چکرا کر جناب علی کے حجرے کا طواف کر کے علی کے صحن میں اترا۔ جب فرشتہ پیغام عقد لے کے آ رہا تھا، جناب سیدہ نے دیکھا کہ فرشتہ آ رہا ہے، جناب سیدہ نے 34 مرتبہ پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب فرشتے نے طواف سیدہ کے حجرے کا طواف کیا، جناب سیدہ نے 34 مرتبہ پڑھا، 33 مرتبہ پڑھا الحمدللہ الحمدللہ۔ جب فرشتہ واپس جا رہا تھا، فرشتہ واپس جا رہا تھا، سیدہ نے 33 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کو جناب سیدہ کا یہ وظیفہ اتنا پسند آیا کہ اس کو تسبیح سیدہ بنا دیا، تسبیح سیدہ بنا دیا۔ اب ہر مسلمان نماز پڑھنے کے بعد یہ تسبیح ضرور پڑھتا ہے۔ تو ستارہ چکر کاٹ کے جناب امیر المومنین کے گھر میں داخل ہوا۔ توجہ ہے بھائی؟ بسم اللہ۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ اتنا بڑا ستارہ، اتنا بڑا ستارہ
علی کے صحن میں چھوٹے سے صحن میں کیسے آ گئے؟ ہائے 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 لطف لینا ذرا اس بات کا۔ اور میں یہ کہتا ہوں میرے مالک ستارے کو کیوں بھیجا؟ اس جملے پر اگر آپ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے تو میں سمجھوں گا میری عبادت پوری ہو گئی۔ ستارے کو کیوں بھیجا؟ ذاکر صاحب ذرا سر اٹھائیے گا، جملہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کرنے لگوں گا۔ ستارے ہی کو کیوں بھیجا؟ بھائی چاند کو بھیج دیتا، سورج کو بھیج دیتا، ستارے کو کیوں بھیجا؟ بے شک آواز قدرت آئے گی کہ میں اللہ ہوں، میں خالق کائنات ہوں، میں آل محمد کے دروازے پر سیکنڈ ہینڈ چیزیں نہیں بھیجتا۔ سیکنڈ ہینڈ چیزیں نہیں بھیجتا۔ سورج پلٹایا جا چکا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے، ستارہ ہے فرسٹ ہینڈ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ستارہ ہے قبلہ فرسٹ ہینڈ۔ ستارے جانے سے تو ستارہ بھی زہرا ہی آیا، جو زہرا کے صدقے میں تھا، وہ آیا تھا صرف سیدہ کی قدم درسی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اچھا پھر وہ میرا سوال یہی رہ گیا، بھائی اتنا بڑا ستارہ علی کے چھوٹے سے سیر میں کیسے آ گیا؟ قبلہ ضرب کی بات ہے نا، جس کا جتنا ضرب ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کا ایک پر مشرق کی آخری سرحد سے ٹکراتا ہے، دوسرا پر مغرب کی سرحد سے ٹکراتا ہے۔ جب اتنا بڑا فرشتہ محمد مصطفیٰ کے صحن میں آ سکتا ہے، ستارہ محمد مصطفیٰ کے حکم سے علی کے صحن میں نہیں آ سکتا۔ مالک سلامت رکھے، یہ جو ہاتھ اٹھ جاتے ہیں مالک ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا ان ہاتھوں کا کسی کا محتاج نہ کرے۔ سب مل کے صلوات بھیجے محمد۔ آج تیسری مجلس ہے اور تیسری ہی مجلس میں میں نے پرسوں بھی کل بھی کائنات کے سلطان رسول کی حدیث پاک بیان کرتا ہوں کہ انی تارکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعتہ اہل بیت۔ اور سنی میں نے یہ حدیث تلاوت کی کلمین پر آج کہ میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری حدیث، جو ان سے تمسک رکھے گا وہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے۔ سمجھ رہے؟ پھر آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ دونوں شہزادوں کو کائنات کے رسول نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں، آدھی زلفیں حسین کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، آدھی حسن کے ہاتھ میں، آدھی حسین کے ہاتھ میں۔ تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ حسین کو پیچھے کریں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مہر نبوت پر آیا مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ توجہ ہے جناب کی؟ تو یہ قرآن ہے۔ سرکار نے فرمایا دور ہٹ، اگر قرآن پہ قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر قرآن پہ قرآن آ جائے تو اہل بیت قرآن جو ہے وہ ہے سامع قرآن، اہل بیت ہیں ناطق قرآن، بولتے ہوئے قرآن۔ اسی لیے پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ قرآن کو اہل بیت کو ساتھ ساتھ رکھنا۔
قرآن کو اہل بیت کو اکٹھے رکھنا، علیحدہ علیحدہ نہ کر دینا۔ اسی لیے تو قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا گیا اور آل محمد کر کے دکھاتے رہے۔ سمجھ ہے جی؟ قرآن میں ہی لکھا ہے، قرآن نے ہمیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی، آگ گلزار ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کرتے تھے، قرآن میں کتنا لکھا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام کیا، جناب موسیٰ کے عصا نے اژدہا بن کے فرعون کے سارے جادوگروں کو نگل لیا، اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ جو ہے نا، اب ہمیں کیسے پتا چلے؟ قرآن نے ہمیں بتا دیا، سبحان اللہ، قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ جناب داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کرتے تھے، نبی ہیں اللہ کے، لوہے کو موم کرتے تھے۔ قرآن میں لکھا ہے، قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ جناب داؤد لوہے کو موم کرتے تھے، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے؟ ہمیں کیسے پتا چلے؟ تو پتہ ایسے چلا، جناب امیر المومنین نے خیبر میں پتھر پر علم گاڑ کے بتایا کہ ایسے موم کرتے تھے۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ پتھر پر علم گاڑ کے بتایا کہ ایسے موم کرتے تھے۔ جناب عیسیٰ نے بچپن میں کلام کیسے کیا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، کتاب لایا ہوں۔ توجہ ہے نا، بچپن میں کلام کیا۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ جناب عیسیٰ بچپن میں بولے، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے؟ ہمیں کیسے پتا چلے؟ جو جناب امیر المومنین نے خانہ کعبہ میں آ کے سرکار کے دونوں ہاتھوں پر بیٹھ کے بتایا کہ یا رسول اللہ قرآن سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں یا زبور سناؤں؟ صلوات آواز بلند پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا اژدہا بن گیا ایک دربار میں، فرعون کے دربار میں ماشاءاللہ، اژدہا بن کے اس کے سارے جادوگروں کو نکل گیا، وہ بھی ایک دربار میں، اور ولایت کے 8ویں تاجدار نے بھی ایک بادشاہ کے دربار میں قلیم کے شیر سے کہا اسدن، دھاگے کے شیر سے کہا اسدن، وہ شیر بن کے اس کے سارے لوگوں کو نکل گیا۔ ہارون کہتا ہے کہ مولا اس شیر سے کہیں ان کو واپس اگل دو۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کیا موسیٰ کے اژدہا نے اس کے جادوگروں کو واپس اگلا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر وہ اگل دیتا تو یہ بھی اگل دیتا۔ نعرہ حیدری، اگر وہ اگل دیتا تو یہ بھی اگل دیتا۔ آگ گلزار جناب ابراہیم پر کیسے ہوئی؟ چھٹے مولا حضرت امام جعفر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، مرد خراسانی، اس نے آ کے سلام کیا اور کہا ابن رسول اللہ، آپ کے ماننے والے بہت سارے ہیں، آپ اپنے دشمنوں سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ ماشاءاللہ، آپ اپنے دشمنوں سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ امام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ابھی کامل ایمان مددگار موجود نہیں۔ تو وہ مرد خراسانی کہتا مولا میں جو ہوں، آپ کا ناصر ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، اور خراسان میں بہت سارے ماننے والے ہیں۔ امام مسکرائے اور کنیز سے کہا کہ تندور کو روشن کرو، تندور کو روشن کرو۔ آگ روشن ہوئی۔ امام نے مرد خراسانی سے کہا اے مرد خراسانی اس تندور میں چھلانگ لگا دو۔ اس تندور میں آپ چھلانگ لگا دو۔ وہ گھبرا کے کہتا مولا کسی جنگ میں کام آ جاؤں گا، ایسے مجھے آگ میں کیوں جلاتے ہیں جی؟ جنگ میں کام آ جاؤں گا۔ اتفاق سے ادھر سے ہارون مکی کا گزر ہوا۔ امام نے کہا ہارون مکی، وہ قریب آیا، بولا نہیں۔ امام نے فرمایا ہارون مکی اس تندور میں چھلانگ لگا دو۔
اس نے نہ کیا کہا کیوں کہا خدا کی قسم آگ میں چھلانگ لگا دی. امام نے اوپر سے ڈھکن ڈھانپ دیا اور مرد خراسانی سے گفتگو کرنا شروع ہو گیا. کچھ دیر گزری تھی کہ مرد خراسانی کہتا مولا اس کی تو خبر لیجیے وہ تو جل کے خاک ہو چکا ہوگا. امام قریب آئے وہ ڈھکن اٹھایا. خدا کی قسم ہارون مکی تندور میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. ہارون مکی کا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. یعنی قرآن نے ہمیں بتایا ابراہیم پر آگ کیسے گلزار ہوئی. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتا دیا کہ ایسے گلزار ہوئی. سبحان اللہ. بس ادا دارو تین محرم آج 3 محرم دونوں بہن بھائی قبلہ کیمرے میں بیٹھے. دونوں بہن بھائی کیمرے میں بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک لشکر آیا. بہن نے بھائی سے پوچھا بھیا یہ کس کا لشکر ہے, یہ کس کا لشکر ہے؟ امام فرماتے ہیں بہن تیرے بھائی کے قاتل ہیں, تیرے بھائی کے قاتل ہیں. ایک اور لشکر آیا. بہن نے پوچھا بھیا یہ کون ہے؟ کہا بہن یہ بھی تیرے بھائی کے قاتل ہیں. ہزاروں لشکر آتے رہے. بہن سوچتی رہی بھائی کو مارا رہا. سارے کے سارے مارنے والے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا بھیا سارے مارنے والے سارے قاتل ہیں, آپ کا کوئی دوست بھی ہے؟ آپ کا کوئی دوست بھی ہے؟ امام فرماتے ہاں ہے نا, میرا ایک بچپن کا دوست ہے, کوفے میں رہتا ہے, نام اس کا حبیب بن مظاہر ہے. حبیب بن مظاہر نام ہے. کہا اچھا بھیا پھر ایسا کرے اسے خط لکھے, حبیب بن مظاہر سے خط لکھے. اور فرمایا بھیا خط لکھنے کے بعد آپ اپنے دستخط نہ کیجیے گا, دستخط میں زینب خود میرے مولا نے خط لکھا. ابھی بھی نیٹ پہ وہ خط چل رہا ہے, اگر آپ دیکھیں نا نیٹ پہ نکال کے وہ مولا کا خط نیٹ پہ دکھایا جا رہا ہے. میرے مولا نے تحریر لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد السلام علیکہ یا حبیب بن مظاہر, السلام علیکہ یا حبیب بن مظاہر, میں حسین بن علی سیدہ کا بیٹا کربلا میں 2 محرم سے آ گیا ہوں, اور حبیب مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے, مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. اور خیال رکھنا میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ نبی دادی ہے, میرے ساتھ زینب ہے, میرے ساتھ ام کلثوم ہے, میرے ساتھ میری بیٹیاں ہیں. قاصد خط لے کے کوفہ پہنچا. شام کا وقت تھا. حبیب بن مظاہر کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھا تھا. ایک نوالا اس نے توڑا کے دروازے میں دستک ہوئی. بڑا خطرناک ماحول تھا. آہستہ سے اٹھ کے جناب حبیب بن مظاہر نے دروازہ کھولا. کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے. پوچھا کون؟ کہا میں حسین بن علی کا قاصد ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ کہا کربلا سے. کربلا کا نام آیا. حبیب نے فوراً اندر بٹھایا اور خط لے کے جب تحریر کھولی حبیب رو بھی رہے تھے. خط کو میرے مولا کی تحریر بہن اور بیٹیوں کے ساتھ تنہا کربلا میں آ گیا. عزادارو بیوی سے مشورہ کر کے جناب حبیب بن مظاہر کربلا کی طرف کوچ کر گئے. ایک غلام کو ساتھ لیا. جب یہ کربلا میں پہنچے نا, خدا کی قسم پہلی مرتبہ کربلا کے میدان میں وہ حبیب